मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें। जो बचे हैं संग समेट लो, अज़ फरहत इश्तियाक। किस्त नंबर 18। लीज़ा की नैनी ने उन दोनों का खाना उन्हें कमरे ही में दे दिया था। और कुछ तो नहीं चाहिए बेटा? उन्होंने लीज़ा से पूछा था, जो उसके बेड के पास कुर्सी रखकर बैठी थी। खाने की ट्रे बेड पर रखी थी। नहीं नैनी, बस अब आप आराम कीजिए। खाने के बाद अगर हमारा कॉफ़ी का मूड बना तो वो मैं खुद बना लूँगी। लीज़ा उनसे मुस्कुरा कर बोली थी। नैनी कमरे से चली गई थीं। लीज़ा उसके लिए प्लेट में खाना डाल रही थी। नैनी ने पाकिस्तानी खाने बनाए हैं तुम्हारे लिए, वो उसके लिए प्लेट में यखनी पुलाव डालते हुए बोली थी। वो जवाबन बिल्कुल चुप रहा था। उसकी सोचों पर अभी भी एक वहशत सी तारी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लीज़ा का अपनी परवाह करना, ख्याल रखने वाला अंदाज भी उसे उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। बस और मत डालो, संजीदगी से बोलते हुए उसने उसे अपनी प्लेट में मजीद कोई भी चीज़ डालने से रोक दिया था। वो खामोशी से पुलाव खाने लगा था। किसी भी तरह का जायका और खुशबू महसूस किए बगैर उसने 3-4 मिनट में अपनी प्लेट ख़त्म कर दी थी। वो खाली प्लेट वापस ट्रे में रख रहा था, जबकि लीज़ा ने तो अभी खाना शुरू ही किया था। क्या हुआ? बस मैं खा चुका। और जो ये इतनी सारी पाकिस्तानी डिशेस नैनी ने बनाई हैं, ये कौन खाएगा? वो कुछ खफगी और कुछ इसरार से बोली थी। थोड़ा सा तो और लो ना। उसने बगौर लीज़ा की तरफ देखा। तुम अपने सब जानने वालों की बहुत परवाह करती हो, उनका बहुत ख्याल रखती हो, उनके साथ बड़ी नेकियां करती हो। ये तुम पहले ही मुझ पर साबित कर चुकी हो लीज़ा। मजीद कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो बुरी तरह चिढ़ कर बोला था। लीज़ा के साथ कभी तल्ख नहीं होगा, कभी कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं करेगा। वो लम्हा भर में खुद से किए सारे अहदो पैमान भूल गया था। वो हर एक के साथ नेकियां करती है तो करे, मगर उस पर बिला वजह क्यों अपने एहसान रख रही है? तुम क्या कहना चाहते हो सिकंदर? तुम रोबर्टो की बीवी का उसकी गैर मौजूदगी में ध्यान रखती हो, अपनी बचपन की आया को इज्जत और एहतराम से अपने घर की बुजुर्ग का दर्जा देकर रखती हो। बहुत अच्छी बात है लीज़ा कि तुम हर एक के लिए मोहब्बत और खुलूस दिल में रखती हो। तुम्हारे दिल में सबके लिए हमदर्दी है, तर्स है, मगर मुझे तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हारे तर्स की जरूरत नहीं है। अपने साथ की जाने वाली तुम्हारी नेकियां मुझे एहसान लग रही हैं। मुझे तुम्हारी नेकियों और अच्छाइयों की कोई जरूरत नहीं है लीज़ा। इस बार वो चिढ़कर तो नहीं बोला था, मगर सर्द और सपाट बेमुरव्वत से अंदाज में जरूर बोला था। लीज़ा चंद लम्हे गौर से उसे देखती रही थी। तुम और कुछ भी नहीं लेना चाहते? स्वीट डिश भी नहीं? एक पल के बाद उसने संजीदगी से पूछी थी तो ये बात पूछी थी। वो अपनी दिल दुखाने वाली बात के जवाब में उसका कोई सख्त रद्दअमल देखना चाहता था। उसे इतने सुकून से बात बदलते देखकर उसका मूड शदीद खराब हुआ था। मैं अब सोना चाहता हूँ। लीज़ा ने खाने के चंद ही लुक़मे लिए थे। उसने अपना खाना उसी तरह अधूरा छोड़कर खाने की ट्रे हाथों में उठा ली थी। ठीक है, तुम सो जाओ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल या मैसेज करके बुला लेना, मैं जागी हुई हूँ। वो संजीदगी से बोलती कमरे की लाइट ऑफ करती हुई बाहर चली गई थी। वो चुपचाप अपनी जगह बैठा रह गया था। लीज़ा के साथ इस अंदाज में इतनी बदतमीजी से बात करने के बाद वो मज़ीद बेसुकून हुआ था। उसकी जिंदगी में जहाँ कहीं पर भी जो कुछ था, जो कुछ हो चुका था, उसमें लीज़ा का क्या कसूर था जो वो उसके साथ इस लहजे में बात कर गया था? वो उसका एहसान नहीं लेना चाहता तो ठीक है, ना ले, मगर उसके लिए बदतमीजी और बेरुखी की तो कोई जरूरत नहीं। वो चुपचाप गुमसुम सा बेड पर उसी तरह बैठा था। उसने लेटने की कोशिश नहीं की थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लीज़ा जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर गई थी। वो उस कमरे के दरो दीवार को देख रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर लीज़ा का मेकअप का सामान, हेयर ब्रश, परफ्यूम्स वगैरह रखे थे। खूबसूरत वार्डरोब में यकीनन उसके कपड़े टंगे हुए होंगे। वो उसी के घर में, उसी के कमरे में बैठा था। उसे अपनी बदतमीजी पर कुछ और भी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो कल सुबह ही यहाँ से चला जाएगा। कमरे का दरवाज़ा बजा था। कदरे हैरान सा होते उसने जी आ जाएं बोला था। उसका ख्याल था ये लीज़ा की नैनी होंगी। उसकी बदतमीजी के बाद इतनी जल्दी लीज़ा के दोबारा आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ था। वो लीज़ा थी। उसका चेहरा बेहद संजीदा था। उस पर वो मखसूस मुस्कुराहट नहीं थी जो हमा वक्त उसके लबों का अहाता किए रखती थी। संजीदगी के साथ, नाराजी से, बगैर मुस्कुराहट के साथ ही सही, पर वो आई तो थी उसके पास अभी, जबकि 2-3 घंटे कबल ही वो उसके साथ खासी बदतहजीबी और बदइखलाकी का मुजाहरा कर चुका था। तुमने दवा ले ली? उसके करीब आकर उसने संजीदगी से पूछा था। दवा की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। उसने गुमसुम से अंदाज में सर नफी में हिला दिया था।
وہ اس سے ناراض ہے، اس کے چہرے سے ظاہر تھا، مگر ناراضی میں بھی وہ اس کی فکر کرنا نہیں بھولی تھی۔ لیزا نے سوئچ بورڈ کی طرف جا کر کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ جب دوسروں کے احسان لینے کا شوق نہیں ہے تو خود تو اپنا خیال رکھنا چاہیے نا۔ ناراضی سے بولتے ہوئے اس نے گلاس میں پانی ڈالا تھا۔ اب وہ ٹیبلٹ اور کیپسول نکال رہی تھی۔ لیزا نے دوا اس کے ہاتھ پر دھری۔ اس نے بغیر کچھ کہے دوا پانی سے نگل لی۔ تم نے مرہم لگایا؟ وہ بغور اس کے بازوؤں کے زخم دیکھ رہی تھی۔ آج ہسپتال سے ڈسچارج ہونے سے قبل ڈاکٹر نے اس کے بازوؤں پر سے بینڈیج اتار دی تھی، اسے زخم پر لگانے کے لیے مرہم دیا تھا۔ اس کے ایک بازو پر کوہنی سے لے کر کلائی تک ذرا زیادہ گہرا زخم تھا، جبکہ دوسرے پر معمولی نوعیت کی چوٹ تھی۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ لیزا بیڈ کے ساتھ رکھی اس کرسی پر فوراً بیٹھ گئی تھی جس پر بیٹھ کر کچھ دیر قبل وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اس کا بازو ہاتھ میں لے کر اس کے زخم پر بہت آہستگی اور نرمی سے مرہم لگا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ناراضی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک جاگی ہوئی تھی؟ لیزا نے صرف سر ہاں میں ہلایا تھا۔ کچھ پینٹ کر رہی تھیں؟ اس نے پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ کیا؟ ایک لینڈسکیپ۔ وہ اس کے سوالوں کے مختصر ترین اور ٹو دی پوائنٹ جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک بازو پر مرہم لگا چکی تو اس نے خود ہی اپنا دوسرا بازو بھی اس کے آگے کر دیا۔ تمہارا یہاں کوئی باقاعدہ اسٹوڈیو ہے؟ میں نے سنا ہے آرٹسٹ لوگ اپنے گھروں میں اپنا ایک پراپر قسم کا اسٹوڈیو ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے طویل سوال کے جواب میں لیزا نے محض سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر دوستانہ انداز میں سوالات کر رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہاں نہ میں ہلا کر یا پھر یک لفظی جملہ بول کر اسے جواب دے رہی تھی۔ کہاں ہے تمہارا اسٹوڈیو؟ اوپر۔ مجھے دکھاؤ گی؟ دیکھ لینا۔ کب؟ جب تمہارا دل چاہے۔ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا اور وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سپاٹ سے انداز میں جواب دیے جا رہی تھی، گویا وہ اس سے بہت سنجیدگی سے ناراض تھی۔ اور تم مجھے پینٹ کب کرو گی؟ اس لڑکی کے چہرے پر اس کی زندگی سے بھرپور وہ مسکراہٹ دیکھنے کی ایسی شدید خواہش ابھری تھی اس کے دل میں کہ بے اختیار وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ اس کا اندازہ 100% درست تھا۔ لا تعلقی، بے نیازی اور ناراضی کا تاثر لمحہ بھر میں لیزا کے چہرے سے غائب ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر، کیا واقعی؟ کیا تم سچ میں؟ اس کی وہ مخصوص مسکراہٹ اس کے لبوں پر واپس آ چکی تھی۔ وہ خوشی اور حیرانی سے تصدیق چاہنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا میرے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے تم ایسا کر رہے ہو؟ وہ یکدم ہی دل گرفتہ سی ہوئی تھی۔ اس نے یہ الفاظ یوں ادا کیے تھے گویا اسے سکندر کے ان لفظوں سے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ تمہارے خلوص اور تمہاری اپنائیت کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا لیزا، اور چکانا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ وہ بہت سچائی سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے دلی جذبات اور سوچیں کچھ بھی چھپانے کی کوشش کیے بغیر اس وقت اس سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آرٹسٹ دوست لیزا محمود کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ میرا چہرہ پینٹ کرے تو میں چاہتا ہوں روما سے واپس جانے سے قبل اس کی یہ خواہش ضرور پوری کر کے جاؤں۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی مرہم لگا چکی تھی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا سکندر، تم جیسا سڑیل مجھے اپنا چہرہ پینٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ میرے خدایا، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ لیزا محمود، میرے بارے میں اپنے یہ غیر پارلیمانی الفاظ آپ واپس لیجئے۔ وہ اس کسی ٹون میں شگفتگی سے بولا۔ سڑیل کو سڑیل ہی کہوں گی نا۔ سڑیل، بدتمیز، بد اخلاق، بے مروت سکندر شہریار صاحب نے مجھے اپنی پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ خدایا، اگر یہ خواب ہے تو میں اس سے جاگوں نا۔ وہ اپنے لیے اتنے شاندار القاب سن کر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا بھی ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ ناراض تھی، ہنس نہیں رہی تھی، تب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کافی ہو رہی تھی۔ وہ اسے سونے کا کہتی وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس نے لائٹ دوبارہ آف کر دی تھی۔ میں جاگی ہوئی ہوں سکندر، اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر پلٹتے پلٹتے جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم مجھے اپنی دوست سمجھتے ہو سکندر؟ میں اپنے دوست سکندر شہریار کا خیال رکھ رہی ہوں، اس کی پرواہ کر رہی ہوں، خلوص اور اپنائیت کے ساتھ۔ پھر سے احسان اور نیکی کے لفظ میرے لیے مت بولنا سکندر، دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی اور آہستگی سے بولی تھی۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ لیزا کمرے سے چلی گئی تھی۔
صبح ہو گئی تھی، اسے دوا لے کر بھی رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا، اسے رات بھر پیر میں کافی تکلیف بھی رہی تھی۔ وہ درد کو نظر انداز کرتا رہا تھا، ساری رات جاگ کر صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ اسے ہسپتال میں اسی سکون آور دوا کے ساتھ رات میں اور پھر دوپہر میں بھی اتنی گہری نیند کس طرح آ گئی تھی؟ کل نیند آئی تھی تو آج بھی آنی چاہیے تھی۔ وہ بیساکھی کے سہارے اٹھ کر باتھ روم گیا تھا۔ بیساکھی کے سہارے کھڑے ہونے اور منہ ہاتھ دھونے میں قدرے دقت کا سامنا تھا، مگر اپنی چوٹوں، تکلیفوں اور زخموں کی اس نے پہلے پرواہ کب کی تھی جو اب کرتا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو لیزا کمرے میں کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ I'm sorry، میں بغیر اجازت اندر آ گئی۔ دراصل میں کافی دیر سے دروازہ نوک کر رہی تھی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے فکر ہوئی۔ تم سوئی نہیں؟ وہ بیساکھی کے سہارے واپس بیڈ کی طرف جانے لگا۔ لیزا جلدی سے اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ کل کے مقابلے میں تیز تیز قدم اٹھا کر بیڈ تک اس کی مدد کے بغیر ہی پہنچ گیا تھا۔ لیزا نے اسے بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ اسے مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر سو گئی تھی، میرا سونا جاگنا تو بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ناشتہ کر کے پھر سے سو جاتی ہوں، کبھی کبھی دن میں لیٹ جاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نینی سے میں بول کر آئی ہوں، وہ ناشتہ بنا رہی ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لوز سی ٹی شرٹ جینز کے ساتھ پہن رکھی تھی، بالوں کو کیچر میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جتنی میک اپ کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ رات بھر میں تمہارا ارادہ بدلا تو نہیں نا؟ وہ کس حوالے سے یہ سوال پوچھ رہی تھی وہ جانتا تھا۔ نہیں، وہ جواباً مسکرایا تھا۔ تم سے پینٹنگ بنوائے بغیر میں روما سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بس یہ جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھوڑا میرا آفس کے کاموں کا حرج ہوا ہے، مجھے وہ کام نمٹا لینے دو، پھر ایک دن پورا تمہارے نام ہوگا، تم تسلی سے اپنی پینٹنگ بنانا۔ اس نے لیزا کے حسین چہرے کی طرف بغور دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اسی لیے نہ تو یہ اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھتی ہے، نہ دل میں یہ سوچتی ہے کہ سکندر شہریار بڑا ڈھیٹ اور بے غیرت آدمی ہے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے زندگی کے ایک بھی لمحے کو انجوائے کرنے کا، مسکرانے کا، خوش ہونے کا۔ یہ زندگی سے بھرپور لڑکی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور اسے اس کا اپنے بارے میں کچھ بھی نہ جاننا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ پردیسیوں سے ملنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، آپ ان سے جو آپ نہیں ہیں وہ بن کر مل سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ اپنے بارے میں چھپا لینا چاہتے ہیں بآسانی چھپا لیتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ لیزا ہی کے مشورے پر عمل کرتا روما میں اپنے باقی دنوں کو رومن ہالیڈیز کی طرح یہ یاد رکھے بغیر گزارے گا کہ وہ سکندر شہریار زندگی کو زندہ لوگوں کی طرح جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کہ وہ تو کب کا مر چکا ہے، سنسار کیا جا چکا ہے، تختہ دار پر چڑھایا جا چکا ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔